نبی فرماتے ہیں نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بعد یہ جوانی کہاں گزاری؟ اے نوجوانوں، اے موبائل کی اسکرین پہ نظریں گندی کرنے والوں، اس جوانی کو کہاں گزار رہے ہم؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ شراب کی دکانوں پہ دیکھو تو مسلمان نظر آتے ہیں، جوئے کے اڈوں پہ دیکھو تو مسلمان نظر آتے ہیں۔ کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے؟ قیامت میں میرے نبی نے تم سے پوچھ لیا کہ میں نے فرمایا تھا شراب حرام ہے، میرا امتی ہو کر کے تو نے شراب کو منہ لگایا، کیا جواب دو گے؟ حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت آق ولا منان ولا قمار ولا مدمن خمر۔ نبی نے فرمایا 4 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بہت غور سے سنیے گا، نبی فرماتے 4 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ 4 کون ہیں جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دخول اول۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، دخول اول، فرسٹ دخول مطلب کیا ہے؟ جیسے نیکوکار پرہیزگار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ 4 لوگ ایسے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلے اپنے گناہ کی سزا جہنم میں بھگتیں گے، اس کے بعد کسی کی سفارش کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ اس جلسے میں آنے والوں، اس مجلس میں آنے والوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کہیں ہم تو اس معاملے میں نہیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت آپ، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں۔ پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی دولت نہیں ملے گی، پھر ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر اس دور میں بغیر لالچ کے تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا باپ ہے، اور بغیر مطلب کے تم سے کوئی محبت کرتی ہے تو وہ تمہاری بوڑھی ماں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ بے شک بے شک۔ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا، جو ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے نوجوانوں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں راضی کر لو، اگر ماں باپ روٹھ گئے ہیں تو انہیں راضی کر لو، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی جو الگ بسانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیٹے سن لیں، نبی کا فرمان کیا ہے؟ یمن کے نوجوان صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں واپس نہیں جاؤں گا یمن، آپ کے پاس رہوں گا، پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں گا۔ تیرے قدموں میں جو ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ اب آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، اب آپ کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا انہیں یہ پتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ گئے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں انہیں بتا کے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا تم نے یہ بتایا ہے کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ میں یہ بھی بتا کے آیا ہوں کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، مدینے میں اپنی زندگی گزاروں گا، تو تمہارے ماں باپ ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ صحابی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا تھا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو میرے ماں باپ گلے لگ کر کے ایک دوسرے سے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے۔ آقا میرے والد اور والدہ رو رہے تھے اپنے بیٹے کو رخصت کرتے وقت، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارشاد فرمایا ارجع الیہما فادھبہما کما ابقیتہما، اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ، اے میرے صحابی جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، اور جیسے ماں باپ کو رلا کے آئے ہو ویسے یمن میں جا کر کے انہیں خوش کر دو، تیرے ماں باپ یمن میں تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیرے ماں باپ یمن میں تجھ سے خوش ہو جائیں گے، تیرا نبی تجھ سے مدینے میں راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
چلا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تو اگر ماں باپ حیات ہے تو ان کی خدمت کر لو، ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کر لو، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے محبت سے ایک بار ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے پیسے خرچ کر کے ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا حج قبول ہے یا نہیں ہے، اور نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، اور ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے حکم دیا ہے تیرے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اور حکم دیا ہے تمہارے رب نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ حضرات یہ قرآن میں رب ہمیں حکم دے رہا ہے، قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے اف تک مت کہو، جب بھی بولو تو محبت کے ساتھ بولو۔ تو ماں باپ سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے ہیں تو ان کی خدمت کر لو، کیونکہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ دوسری بات ولا تمار، جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ جوا چاہے لوڈو میں پیسے لگا کے کھیلو، چاہے IPL میں پیسے لگا کر کے کھیلو، چاہے شطرنج میں پیسے لگا کر کے کھیلو، اگر جوا ہے تو جواری جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب میرے عزیزوں یہ پیسہ انسان کما کر کے لاتا ہے، گھر پہ بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، گھر پہ بیٹیاں شادی کے لیے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے پیسے کو جوئے میں اڑا کر کے چلا آتا ہے، اور بیوی کچھ کہہ دے تو اس کو اوپر مار کوٹ کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو نبی نے فرمایا ہے ولا منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا، جو احسان کر کے احسان جتا دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آخری بات ولا مدمن خمر، اور شرابی جنت میں نہیں جائے گا جو شراب پیتا ہے۔ نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ شراب پی لے اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں فرماتا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر شراب پی لے تو اللہ پھر 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ اور نبی جس چیز میں قسم کھا کے ارشاد فرمائے تو سوچو اس بات کے سچائی میں کتنی بڑی دلیل ہو گئی۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم شرابی کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہو، شرابی کی قبر کھول کر کے دیکھ لینا اللہ تعالیٰ شرابی کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیا جائے کون ہے جو قبر میں اس کے کام آئے؟ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ تو قبر روزانہ ہمیں پکار کے کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے اعمال اچھے لے کر کے آنا، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر کے آنا۔ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ڈر اور تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں۔ ایک دن میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، گاؤں کا معاملہ تھا، لائٹ چلی گئی، عصر اور مغرب کے درمیان کی بات تھی۔ جب لائٹ چلی گئی اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا ڈر محسوس ہونے لگا، تنہائی تھی، ڈر محسوس ہونے لگا۔ میرے ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، لیکن اچانک مجھے ڈر لگا، تنہائی تھی، اندھیرا ہو گیا۔ پھر اچانک سے میں نے سوچا کہ یہاں میں آواز دوں گا میرے والدین آ جائیں گے، میں آواز دوں گا میرے بھائی آ جائیں گے، میں آواز دوں گا میری بیوی آ جائے گی میری آواز پر۔ میں نے کہا فرقان آج تو یہاں تنہائی میں اکیلے میں اندھیرے میں ڈر گیا، اس قبر کی کالی کوٹری کی فکر کر جہاں باپ بھی دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بھائی بھی مٹی ڈال کر کے چلا آئے گا، جہاں تیرے عزیز و اقارب تیرے اوپر مٹی ڈال کے چلے آئیں گے، اس اندھیری کوٹری میں کون ہے جو تیرے کام آئے گا؟ اس اندھیری قبر میں کون ہے جو تیرے کام آئے گا؟ وہاں روشنی کا تو نے کیا انتظام کیا؟ وہاں روشنی کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ حضرات علماء فرماتے ہیں جب انسان
انسان وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو جو اعضا وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ اعضا قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے. وہ اعضا قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے. جب ہم نماز پڑھیں گے تبھی تو قبر میں روشنی ہوگی. جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے تبھی تو قبر میں روشنی ہوگی. اور جب ہم اپنے رب کی عبادت ہی نہیں کریں گے تو قبر میں روشنی کہاں سے ہوگی؟ علمی صاحب فرماتے ہیں پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے. کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوہ سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے. کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. اعمال اچھے کر لو، نیک اعمال کرو، نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لو تاکہ جب جنازہ اڑتا ہو تو محلے کے لوگ کہہ دے کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، نبی سے محبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے. اور یہ شعر پڑھا جا رہا ہو کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اس لیے اعمال اچھے کر لو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. دلوں کو راحت ملتی ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. آ جاؤ مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ مسجدوں کے دروازے تمہیں پکار رہے ہیں. اے نمازیوں، جیسے رمضان میں مجھے آباد رکھتے ہو ایسے ہی 11 مہینے مجھے آباد رکھنا. ہم رمضان میں تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے مسجد کی طرف رخ بھی نہیں کرتے. چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی میرے عزیزوں. ابھی ہمارے یہاں یو پی میں جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی تھی تو ایک ایک دن میں 10 جنازے اٹھے تھے. ایک ایک گھر سے 3 جنازے لائن سے رکھے ہوئے تھے. ایک محلے میں 18 جنازے. قبر کھودنے والا قبرستان چھوڑ کے بھاگ گیا. اللہ اکبر، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ موت پتہ نہیں کب آ جائے، یہ زندگی کی ڈور پتہ نہیں کب کٹ جائے. ہمیں اپنے نامہ اعمال کو تیار رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع رکھنا چاہیے تاکہ پتہ نہیں کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری روح نکل جائے ہمارے بدن سے. اور جب ہماری روح نکلے